دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ بنی ہوئے انسان نے زندگی کی ابتدا سے اب تک بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ انسان تمدنی زندگی کے آغاز سے پہلے جنگلوں میں شکار کھیلتا تھا، سرد موسم غاروں میں چھپ کر گزارتا تھا اور بھوک مٹانے کے لیے بے شمار جتن کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ماضی سے مختلف ہوتا چلا گیا۔ پچھلی چند دہائیوں میں دنیا بھر میں اوسط عمر یا لائف ایکسپیکٹنسی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی بڑی وجہ بہتر طبی سہولیات کی فراہمی ہے، لیکن آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری نسبت ہمارے آباء و اجداد زیادہ لمبی عمر جیتے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم سائنٹیفکلی اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا دور حاضر کا انسان ماضی کے انسان سے کم جیتا ہے یا آج کا انسان ماضی کے انسان سے لمبی عمر پاتا ہے۔ 19ویں صدی کے بعد سے انسانی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ حفاظتی ٹیکے، محفوظ زچگی، وبائی امراض پر قابو اور بہتر صفائی کا عمل ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں نے 1960 سے دنیا بھر کے افراد کی اوسط عمر کا ڈیٹا جمع کرنا شروع کیا۔ اس وقت دنیا بھر میں انسانوں کی اوسط عمر 52.5 تقریباً 52.5 سال تھی، جبکہ آج یہ اوسط عمر 72 سال ہو چکی ہے۔ برطانیہ میں پیدائش اور اموات کا اندراج سن 1841 سے ہو رہا ہے۔ اس ریکارڈ کے مطابق 1841 میں پیدا ہونے والے لڑکے کی اوسط عمر 40 سال اور لڑکی کی اوسط عمر 42 سال 42 ایئرز ہوا کرتی تھی، جبکہ آج برطانیہ میں پیدا ہونے والے لڑکے کی اوسط عمر 79 سال 79 ایئرز اور لڑکی کی 83 ایئرز ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دور حاضر میں انسان جدید طبی ٹیکنالوجی اور صحت عامہ کی بہتری کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد سے لمبی زندگیاں جی رہا ہے، مگر افسوس وہ ماضی کی طرح خوش باش شاید نہیں ہے۔ ایک اور سائنسی تحقیق کے مطابق انسان اپنی زیادہ سے زیادہ طبعی عمر تک پہنچنے والا ہے، جس کے بعد لائف ایکسپیکٹنسی کو مزید بڑھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ ستمبر 2018 میں برطانیہ کے ادارہ برائے قومی شماریات نے یہ بات واضح کی ہے کہ برطانیہ میں افراد کی اوسط عمر میں اضافے کی شرح 0 ہو گئی ہے اور اس طرح تمام دنیا میں لائف ایکسپیکٹنسی کے بڑھنے کی شرح کم ہو رہی ہے۔ قدیم رومن ڈیموگرافی کے ایک ممتاز اسکالر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے تاریخ دان والٹر شیڈل کا کہنا ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی اور لائف سپین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی اور لائف سپین میں بنیادی فرق کیا ہے۔ انسان کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ایک شماریاتی تصور ہے جس میں ہر مرنے والے کی عمر شمار کی جاتی ہے اور اس کل ڈیٹا کو تمام افراد سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے میں بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے تو اس معاشرے کی اوسط عمر کم ہوگی، یعنی اگر کسی شخص کے 2 بچے ہوں جن میں سے ایک 70 سال کی عمر میں وفات پائے لیکن دوسرا 1 سال سے بھی پہلے وفات پا جائے تو اس شخص کے بچوں کی اوسط عمر 35 برس ہوگی۔ اس کے برعکس انسان کی طبعی عمر کا تصور یہ ہے کہ اگر انسان کسی موذی بیماری کا شکار نہ ہو اور طبعی موت مرے تو اس کی عمر کتنی ہوگی۔ اس عدد میں بچپن یا جوانی میں مرنے والوں کی عمر شمار نہیں کی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو افراد 40 سال سے زیادہ عمر پاتے ہیں ان کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے۔ اوسط عمر یا لائف ایکسپیکٹنسی ہمیں بنیادی طور پر بچوں کے ماحول سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ جس معاشرے میں بیماریاں زیادہ ہوں اور دواؤں تک پہنچ کم ہو، اس معاشرے میں لائف ایکسپیکٹنسی کا ریٹ بھی کم ہوگا۔ صدیوں پہلے اکثر معاشروں میں طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس وجہ سے ماضی میں انسان کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی نسبتاً کم ہوا کرتی تھی۔ آج بھی دیکھا جائے تو کئی ممالک میں بنیادی طبی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ کچھ ترقی پذیر ممالک میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ اب بھی ترقی یافتہ ملکوں کے مقابلے میں کہیں پیچھے ہے۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو طبی سہولیات کے مکمل فقدان کی وجہ سے قدیم یونان میں لوگوں کی اوسط عمر یعنی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی صرف 30 سے 35 سال ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس زمانے میں لوگ 30 سال یا 35 سال کی عمر میں بوڑھے ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم یونانی اور روم کے لوگ 50 یا 60 سال کی عمر کے کسی شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ بہرحال ہو جایا کرتے تھے۔
قدیم یونانی مصنفین عمومی طور پر اس بات کے حق میں تھے کہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو کوئی سیاسی عہدہ نہ دیا جائے، تاہم شہنشاہ اگسٹس کے دور میں عمر کی حد کو کم کر کے 25 سال کر دیا گیا تھا۔ اگسٹس کا خود 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ پرانے وقتوں میں یونانی کونسل کا ممبر بننے کے لیے کم سے کم عمر کی حد 43 ایئرز تھی۔ 7ویں صدی قبل از مسیح کے شروع میں مشہور یونانی شاعر نے لکھا تھا کہ آپ کو 30 سال کی عمر میں شادی کر لینی چاہیے، نہ اس سے پہلے کرنی چاہیے اور نہ اس کے بعد۔ ان دنوں کی دستاویزات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو 100 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک زندہ رہے۔ پرانی قبروں کے کتبوں پر بھی بعض اوقات مرنے والوں کی عمر لکھی ہوتی تھی۔ اس زمانے کے ایسے کتبے موجود ہیں جن میں مرنے والے کی عمر 100 سال کے لگ بھگ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس تحقیق سے یہ بات تو طے ہے کہ آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے بھی کچھ لوگ 100 سال کے لگ بھگ عمر پاتے تھے۔ تاہم مناسب طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ان دنوں انتہائی مشکل ہوا کرتا تھا۔ پہلی صدی کے رومن رائٹر پلینی نے اپنی کتاب میں قدرتی تاریخ کا ایک پورا باب ان لوگوں کے لیے وقف کیا جو طویل عرصہ تک زندہ رہتے تھے۔ تاہم ایک جگہ پلینی نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے قدرت کا خوبصورت تحفہ کم زندگی ہے۔ اسی طرح 1994 میں 100 قبل از مسیح سے پہلے اور بعد میں پیدا ہونے والے 400 افراد کی عمروں پر تحقیق کی گئی۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جو افراد 100 قبل از مسیح سے پہلے پیدا ہوئے تھے ان لوگوں کی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 72 سال تھی، جبکہ 100 قبل مسیح کے بعد پیدا ہونے والے یونانی افراد کی ایوریج ایج 66 سال تھی، 66 ایئرز۔ اس فرق کی بنیادی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں یونان میں لیڈ یعنی سیسے کے پائپ پانی کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے لگے تھے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ لیڈ پوائزننگ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیڈ پوائزننگ کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ کم ہو گیا ہو۔ اس کے برعکس 1850 1850 اور 1949 1949 کے درمیان تقریباً 100 سالوں میں وفات پانے والے افراد کی ایوریج لائف 71 ایئرز تھی، جو کہ 100 قبل از مسیح کے اوسط عمر کے تقریباً برابر ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ مگر 100 قبل از مسیح سے متعلق کی گئی یہ اسٹڈی بہت زیادہ قابل اعتماد تصور نہیں کی جاتی، کیونکہ اس اسٹڈی میں صرف مردوں کو شامل کیا گیا تھا۔ اس تحقیق میں شامل تمام افراد کا تعلق بھی امیر خاندانوں سے تھا جن کے پاس بہت سی سہولیات موجود تھیں، جبکہ اس تحقیق میں ایک بھی خاتون شامل نہیں۔ چنانچہ اس تحقیق سے ہم صرف یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے یونان کے امیر مردوں کی طبعی عمر کم و بیش وہی تھی جو آج ہے۔ اس تحقیق سے متعلق کچھ ماہرین کی رائے یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں متوسط طبقے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، سوائے چند امیر خاندانوں کے کسی کے پاس ایسی سہولیات میسر نہیں تھیں جن سے عام انسان اتنی لمبی عمر پا سکے۔ رومن یونیورسٹی کی میڈیکل مورخ ویلنٹینا کا کہنا ہے کہ ایک غریب اور امیر رومن کے طرز زندگی میں بہت زیادہ فرق تھا۔ زندگی کے حالات، علاج تک رسائی، حفظان صحت کے مواقع غریب کی نسبت امیر کے پاس بہت زیادہ تھے۔ 2016 میں ویلنٹینا نے ایک نئی تحقیق شائع کی جس میں 2000 کے لگ بھگ قدیم رومن ڈھانچوں کا تجزیہ کیا گیا جو عام شہریوں کے تھے۔ انہیں عام قبروں میں دفن کیا گیا تھا۔ ان میں سے اکثر ڈھانچوں سے یہ ظاہر ہوا کہ مرنے والوں کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کی ہڈیوں کی حالت زار سے ظاہر تھا کہ یہ لوگ سخت محنت کش مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے اکثر کو جوڑوں کی بیماریاں لاحق تھیں۔ مزدوری اور حادثات کی وجہ سے بہت سے ڈھانچوں میں ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے آثار بھی پائے گئے تھے۔ ان ڈھانچوں میں مردوں اور عورتوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ اس زمانے میں خواتین نہ صرف کھیتوں میں سخت محنت کرتی تھیں بلکہ حمل اور بچوں کی پیدائش بھی انہیں ادموا کر دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سی خواتین بچوں کے پیدائش کے عمل کے دوران ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی تھیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مورخ جین ہیمفریس کا کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں حاملہ ہونے سے عورتوں کے مدافعتی نظام پر منفی اثر پڑتا ہے اور ان دنوں میں خطرناک بیماریوں کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں خواتین میں حمل کے دوران ٹی بی کا خطرہ خصوصی طور پر ہوا کرتا تھا۔ ویلنٹینا گازینگا نے اپنی ریسرچ میں لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں انسانوں کے پاس خوراک کی قلت ہوتی تھی،
ایسی صورت میں مردوں کو زیادہ غذائیت بھری خوراک دی جاتی تھی جبکہ خواتین کو کم خوراک میسر آتی تھی۔ اس وجہ سے لڑکیوں میں کمر کے نیچے کی ہڈیاں یعنی پیلوک بونز درست طور پر نشوونما ہی نہیں پاتی تھیں، جس کا نتیجہ حمل میں پیچیدگیوں کی صورت میں نکلتا تھا۔ چنانچہ ان دنوں میں صرف ان عورتوں کی اوسط عمر زیادہ ہوتی تھی جن کے بچے نہ ہوں یا کم ہوں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق زمانہ قدیم میں پیدائش کے بعد تقریباً 1/3 بچے پہلے سال میں ہی وفات پا جاتے تھے۔ آدھے سے بھی کم بچے 10 سال سے زیادہ عمر پاتے تھے۔ البتہ وہ شخص جو 30 سال سے زیادہ زندہ رہتا، اس کے دیر تک زندہ رہنے کے امکانات روشن ہو جاتے تھے، کیونکہ ایسے لوگ بہت مضبوط مدافعتی نظام کے مالک ہوتے تھے۔ اس ریسرچ کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ادھیڑ عمر تک پہنچنے والے لوگوں کی اوسط عمر اس زمانے میں بھی قریب وہی تھی جو آج کل ہے، لیکن ادھیڑ عمر تک پہنچنے کا امکان کم ہوتا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ بچپن یا جوانی میں ہی کسی بیماری، بھوک، افلاس یا جنگ کے دوران ہلاک ہو جاتے تھے۔ سن 1200 سے 1745، 1200 سے 1745 کے عرصے میں یورپ کے باسیوں کی اوسط عمر سے متعلق بہت سا ڈیٹا دستیاب ہے۔ اس زمانے میں جو خوش نصیب 21 سال تک زندہ رہ پاتے، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 62 سے 70 سال کے لگ بھگ ہو جاتی تھی، بٹوین 62 and 70۔ قدیم دور میں یورپین بادشاہوں اور لارڈز کے پاس بے انتہا دولت ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دولت کی حفاظت کے لیے انہیں مسلسل جنگیں بھی لڑنا پڑتی تھیں۔ اس وجہ سے اس زمانے میں بادشاہوں اور لارڈز کی اوسط عمر ایوریج ایج عام شہریوں کی اوسط عمر سے کم ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب سائنس کا دور شروع ہوا اور عمرا نے جدید طبی سائنس سے فائدہ اٹھانا شروع کیا تو جنگوں کے باوجود عمرا کی لائف ایکسپیکٹنسی ایوریج ایج عام شہریوں کی ایوریج ایج سے زیادہ ہو گئی۔ قدیم معاشروں کے بارے میں اب تک جو ڈیٹا دستیاب ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ انسان کی اوسط عمر یعنی لائف ایکسپیکٹنسی جتنی آج کل ہے اتنی پہلے کبھی نہیں رہی۔ دور حاضر میں جدید طبی سہولیات کی وجہ سے شیرخوار بچوں میں اموات کی شرح مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ بچے کی پیدائش کے دوران خواتین کی اموات کی شرح بھی مسلسل کم ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے زیادہ لوگ طبعی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن انسان کی طبعی عمر یعنی لائف سپین میں کوئی زیادہ اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، اور آج سے 2-2.5 ہزار سال پہلے بھی انسان کی طبعی عمر کم و بیش وہی تھی جو ایک آج کے صحت مند انسان کی ہے۔ یہاں یہ بات دوستو قابل ذکر ہے کہ ہمارے ہاں جو قصے مشہور ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں اور 100 برس تک ہوتی تھیں اور کئی 100 برس ہوتی تھیں، یہ تمام محض قصے یا حکایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کی طبعی عمر کبھی بھی صدیوں تک نہیں پہنچی، یہ بایولوجیکلی ممکن ہی نہیں۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اگر کسی شخص کو جانتے ہیں جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے تو اس کا نام اور عمر ضرور لکھیے۔ شکریہ۔